زندگی تصویر بھی ہے اور تقدیر بھی۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر اور انچاہے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ مرد کہتا ہے کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کس کی وجہ سے۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل میں سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کن الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ افسوس، آج انسان کی سب سے بڑی خوشی دوسروں کی ناکامی میں ہے۔ کسی کو اپنے منصوبے نہیں بتاؤ، بس محنت کرو، نتیجے خود نظر آئیں گے۔ اگر خوش رہنا ہے تو دو چیزیں بھول جاؤ، وہ برا سلوک جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا، اور وہ اچھا عمل جو تم نے کسی کے ساتھ کیا۔ سانپوں کے مقدر میں وہ زہر کہاں جو انسان لفظوں سے اگلتے ہیں۔ ناف سے نیچے کی محبت اور ناک کے اوپر کی انائیں دونوں ضلالت کا باعث بنتی ہیں۔ قابل اعتبار ہی اکثر قاتل اعتبار ہوتے ہیں۔ شکست کھانا بری بات نہیں، شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ میٹھے لوگوں سے مل کر میں نے جانا، کڑوے لوگ اکثر سچے ہوتے ہیں۔ وقت سے پہلے اور اوقات سے زیادہ نہ کبھی ملا ہے نہ کبھی ملے گا۔ اگر کسی کے دل میں رہنا چاہتے ہو تو اس شخص سے دور ہو جاؤ۔ کسی کو برباد کرنے کی سوچ آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے۔ کچھ نہ سمجھنا غلط سمجھنے سے بہت بہتر ہے۔ کبھی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ نعمتوں کو چھین لیتا ہے۔ برداشت کرو تو بزدل، سامنا کرو تو بدتمیز۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ بنے تو سمجھ لو توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ رشتے کبھی قدرتی موت نہیں مرتے، ان کو ہمیشہ انسان ہی قتل کرتا ہے، کبھی نفرت سے، کبھی نظر اندازی سے اور کبھی غلط فہمی سے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ اپنے ضمیر کی عدالت میں ضرور جایا کرو، کیونکہ وہاں کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی کم ہوگا، اس لیے اونچا بننے کی بجائے بڑا بننے کی کوشش کرو۔ غم کسی طرح کا بھی ہو، ہر انسان کے آنسو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ دستک اور آواز تو سننے کے لیے ہے، جو روح کو سنائی دے اسے خاموشی کہتے ہیں۔ اگر انسان اپنی انگلیوں کا استعمال اپنی ہی غلطیوں کو گننے کے لیے کرے تو دوسروں پر انگلی اٹھانے کا وقت ہی نہ ملے۔ عزت کی خاک بھی منظور، بھیک کا آسمان بھی نہ لوں۔ وہ لوگ اکثر بدل جاتے ہیں جنہیں حد سے زیادہ وقت
اور عزت دی جائے۔ زبان کی حفاظت دولت سے زیادہ مشکل ہے۔ وہ نیکی سب سے معتبر ہوتی ہے جس کا رب کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، ماتھے پہ کسی کے کچھ نہیں لکھا ہوتا۔ اپنی ذات کے اندر ایک ایسا انسان ڈھونڈو جسے صرف اپنے لیے ہی نہیں دوسروں کے لیے بھی جینا آتا ہو۔ میں نے کچھ غریب لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ دل بھرنے کی دیر ہے، بس بہانے مل ہی جاتے ہیں۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو تصویر میں ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے وہ ہوتے ہیں جو تکلیف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنا ڈھونڈنا۔ جب ناخن بڑھ جائیں تو ناخن ہی کاٹے جاتے ہیں، انگلیاں نہیں۔ اسی طرح غلط فہمیوں کو ختم کیا جاتا ہے، رشتوں کو نہیں۔ چیخو پکار انسان کے وقار میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ لوگوں کو اپنی خاموشی سے خوف زدہ کرنا سیکھو۔ منافق انسان کو جتنا مرضی میٹھا پھل کھلاؤ، اس کی فطرت نہیں بدلتی، وہ آپ کو کاٹ کر ہی رہے گا۔ کسی کو اتنا مجبور مت کرو کہ وہ زہر نگلتے نگلتے زہر اگلنا شروع کر دے۔ میں اکثر خاک پہ بیٹھ جاتا ہوں، اپنی اوقات اچھی لگتی ہے۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ شکست کھانا بری بات نہیں ہوتی، شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات ہے۔ انسانوں کے وسیع سمندر میں ہر آدمی ایک جزیرے کی طرح تنہا ہے۔ کوئی منافقت سکھائے مجھے، رشتے نبھا سکوں میں بھی۔ جب غرض ہوئی تب پوچھ لیا، جب وقت ملا تب یاد کیا، اور اب حقیقت کیا لکھوں اس دور کے مخلص یاروں کی۔ دو چار نہیں، مجھ کو فقط ایک دکھا دو، وہ شخص جو اندر سے بھی باہر کی طرح ہو۔ کیا خوب لکھا ہے کسی نے کہ جو آپ کے ساتھ کوئی برا کرے یا آپ کے لیے برا سوچے تو اسے اپنے عمل میں مصروف رہنے دیں۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ۔ کچھ لوگ آپ سے اتنا حسد کرتے ہیں کہ دوران حسد وہ یہ تک بھول جاتے ہیں آپ انسان ہیں اور نوازنے والی صرف رب کی ذات ہے۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی کر لیں، وقت کی بھیک نہ مانگیں۔ عزت اور محبت کے بغیر کسی رشتے کا وجود نہیں۔ جب ایک صبر کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا مقافات عمل کے لیے تیار کیا جا رہا ہوتا ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ میں نے پوچھا، بابا جی حسد کیا ہے؟ کہنے لگے رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنا۔